سامعین محترم، 21 رمضان المبارک ہے اور جمعہ کا دن ہے آج، اور 21 رمضان المبارک تاریخ کے اندر ایک سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا۔ اس دن مولا کائنات، داماد رسول، اخی رسول، وصی رسول، امیر المومنین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت۔ آپ 19 رمضان المبارک کو زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو آپ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر آج کا دن یوم علی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج ہم بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت احادیث کی اور قرآن پاک کی صورت کے اندر پیش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شہادت کا جو عنوان ہے اور جو واقعہ ہے وہ ذرا طویل ہے، اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ آج فضائل مرتضوی پر انشاءاللہ چند احادیث پاک میں آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس ہستی کا آج دن منایا جا رہا ہے ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنا زیادہ ہے۔ تو مختصراً آپ کا تعارف یہ ہے، حضرت علی کا تعارف یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے 10 بیٹے، بعض روایات کے اندر 8 بھی آتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو ایک دن کہا کہ اے میرے چچا، ہمارے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، ان پر اولاد کا بوجھ زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا آپ گود لے لیں اور ایک ہم لے لیں، میں لے لیتا ہوں، تاکہ ان کا بوجھ کم ہو جائے۔ اب اس کی پیچھے تاریخی حیثیت دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنے والے مولا کائنات کے والد محترم ہیں اور عرب کے سردار ہیں، لیکن حالات ایک جیسے ساری زندگی نہیں رہتی۔ کبھی غربت گھر میں ڈیرے کر لیتی ہے، کبھی مال اور اسباب کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو جن دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا گود لینے کی بات کی، ان دنوں میں حضرت ابو طالب کے کاروبار یا معاملات صحیح نہیں تھے معاشی لحاظ سے۔ تو جب دونوں یہ حضرت امیر حمزہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے لگے تو مولا کائنات بچپن کی عمر ہے، بچپن کی عمر ہے، چند دنوں کے یہاں۔ تو آپ نے جا کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ چچا جان، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی اولاد میں سے 2 بچے ہمیں گود دے دیں، امیر حمزہ کو دے دیں، مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے بخوشی اس چیز کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ تو جب لینے کی باری آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو منتخب کیا۔ بعض دیگر روایات بھی اس زمرے کے اندر آتی ہیں، ان کی طرف جانا کافی وقت درکار ہے، تو مختصر میں یہ بتاؤں کہ جب یہ لے کر آگے، اور اس کو یہ بھی سمجھیے آپ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری پرورش، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، 4 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی، 6 سال کی عمر کے اندر آپ کے دادا فوت ہو گئے، اور 6 سال سے لے کر اعلان نبوت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنے والے جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری آپ نے ان کی پرورش کی ہر لحاظ سے، اور پرورش بھی انوکھی کی، عام لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ آپ نے اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھا، اپنے بچوں کو کام کاج پہ بھیج دیتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بستر تک نہیں لگانے دیتے تھے، وہ بھی اپنے دوسرے کسی بچے کو کہتے کہ تم ان کا بستر لگا، لاڈ سے، پیار سے، اور بچپن کے اندر اٹھا کر خانہ کعبہ کے سامنے لے جاتے اور وہاں پر جا کر شعر پڑھتے
کبھی حضور کے چہرے کی تعریف کرتے، کبھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور یہ اللہ کی تعریف کرتے کہ اللہ تو کتنا عظیم قدرت رکھنے والا ہے کہ تو نے ہمیں اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے۔ اور ابو طالب کا یہ ایمان ہے کہ یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر میرا بھی اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گا۔ تو جب یہ وقت گزرا اور یہ سارے حالات ان کے سامنے تھے، جب حضرت علی المرتضیٰ کو گود لے لیا گیا تو اب حضرت علی المرتضیٰ پروردہ آغوش نبوت، پروردہ آغوش نبوت، پروردہ آغوش ولایت تو مان نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی ولی کی گود میں ہے، اس کا مان نہیں ہوتا، اور جو آغوش نبوت کے اندر ہو، اور آغوش نبوت وہ نبوت جو ساری نبوتوں کی سردار نبوت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی گود کے اندر آپ نے ساری پرورش پائی۔ 8 سال کی آپ کی عمر تھی، 8 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ پیر والے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، منگل والے دن حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جو پیچھے 2 نمازی تھے ان میں ایک مولا کائنات تھے اور ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ بنو سعد قبیلے کا ایک آدمی تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ 3 آدمی کیا کر رہے ہیں، اس نے پہلے نماز نہیں دیکھی تھی تو وہ پوچھنے لگا، اس نے پوچھا ابو لہب سے، ابو جہل سے، ان بڑے لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یار یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ تو ابو جہل اور ابو لہب نے تعارف کروایا کہ یہ جو آگے کھڑا ہے نا یہ ہمارا بھتیجا محمد ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے پیچھے جو عورت کھڑی ہے یہ اس کی زوجہ ہے، اور جو ساتھ بچہ کھڑا ہے یہ اس کا چچے زاد بھائی ہے، اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی۔ وہ آدمی سن کر تو کہنے لگا اچھا تقریباً 10 سال کا وقت گزر گیا، بعد میں وہ بات کی روایت کرتے ہیں کہ کاش کہ اس وقت میں تیسرا نمازی ہوتا، میں پیچھے تیسرا آدمی ہوتا۔ بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کو جانتا ہوں کہ جب یہ 2 نمازی تھے پیچھے اور حضور امامت کروا رہے تھے، کاش کہ میں پیچھے تیسرا ہوتا تو مجھے بڑی سعادت نصیب ہوتی۔ تو اب اس میں 2 روایات آ جاتی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھ دیجیے۔ مولا کائنات کے ایمان لانے کے متعلق مختلف طرق و سلاسل سے اور مختلف اسناد سے 20 احادیث ذخیرہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ ہم ان کی بحث و تردد کے اندر نہیں پڑھتے، صرف اتنی بات کریں گے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب ابو بکر صدیق، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم۔ اب اس کی جو ترتیب ہے نا، کیونکہ سبی بچے کو کہا جاتا ہے اور مرد کو رجل کہا جاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے اسے رجل کہا جاتا ہے۔ یہ سٹیج مختلف 6 سٹیجوں سے وہ کرتا ہے، طفل، سبی، رجل، اس کے بعد۔ تو اب جب مولا کائنات نے اسلام قبول کیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور قابل غور بات ہے۔ اسلام قبول کرنا اور اسلام کا اظہار کرنا یہ 2 علیحدہ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام کا قبول کرنا اور ایک وہ ہوتا ہے کہ قبولیت کا تو پتہ نہیں کب قبول ہوا ہے لیکن اس کا اظہار کرنا۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت کب ملی اللہ جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں، لیکن حضور نے اظہار نبوت 40 سال کی عمر کے بعد۔ اب جب 40 سال کی عمر کے بعد حضور اظہار نبوت کر رہے ہیں تو کوئی آدمی یہ کہے
کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تو یہ اس کی کم فہمی اور جہالت پر مبنی گفتگو ہوگی کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی بلکہ 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا بے عین ہی. اسی طرح مولا کائنات کے خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں اظہار ایمان کیا. باقی اگر کوئی آدمی کہے جی وہ کب مسلمان ہوئے تو میں یہی کہوں گا کہ جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہو اور حضور کی گود میں جس نے پرورش پائی ہو اس کے لیے کب کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کب اور کیوں ان لوگوں کے لیے ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر پہلے کسی اور مذہب پر رہے اور بعد میں مسلمان ہوئے اور جو مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں گی آپ کب کے مسلمان ہیں تو آپ کو یہ سوال بڑا عجیب لگے کہ جی ہم جی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کے دادا کب سے مسلمان ہیں جی وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. تو جب ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں تو ہماری ترتیب کوئی نہیں ہے کہ ہم کب مسلمان ہوئے کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. تو مولا کائنات کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو اور رسول اللہ کے گھر میں تربیت پائے؟ پھر بحث نہیں ہے یہ کہ بحث یہ نا یہ ایک ابس ہو جاتا ہے. اس میں پھر ہمیں لغ گفتگو ہو سکتی ہے حقیقت پر مبنی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور اغلب قول یہی ہے کہ مولا کائنات نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اظہار اسلام کیا. آگے چلیے. جب اظہار اسلام ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے میرے محبوب اب آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو اپنے قریبی لوگوں کو بلائیں, رشتہ داروں کو پہلے بلائیں, برادری کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں اللہ کی دعوت دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ مولا کائنات کو کہا کہ یہ فلاں فلاں ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کو یہ کہہ دو کہ دوپہر کا کھانا آپ کا ہمارے گھر میں ہے. دوپہر کا کھانے کا بندوبست ہو گیا. عرب کا دستور تھا, ایک روایت تھی, جب کوئی کھانے پہ کسی کو دعوت دیتا تھا تو وہ دعوت جو ہے وہ ٹھکرائی نہیں جاتی تھی, دعوت پر جانا پڑ جاتا. لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو پہلے پتہ چل چکا تھا, پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا. جب کوئی صفا کی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو کر تمام اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس آ جاؤ, سب دوڑ کر گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے, تم میری اس بات کو مان لو؟ تو سب نے پتہ کیا کہا, جی بالکل آپ سچے ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, ہم مان لیں گے کہ فوج آ رہی ہے اور ہم پر حملہ کرنے والی ہے. تو حضور نے فرمایا اگر تم میری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو, بغیر دیکھے فوج کو تم نے دیکھا نہیں, حملہ آوروں کو تم نے دیکھا نہیں, بغیر دیکھے اگر تم میری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. تو اب یہاں پر ہٹ درمی ذاتی بغض و عناد کا مسئلہ تھا. حقیقت میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ حضور کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور سچے ہیں, صادق ہیں اور امین ہیں. یہ پہلے واقعہ ہو چکا تھا اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو پتہ تھا. اب حضور نے دعوت دی. جب دعوت دی تو سارے آگے کھانا دسترخوان بچ گیا. مولا کائنات کی ڈیوٹی ہے یہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کھانا جب وہ کھا چکے اور قریب تھا کہ وہ کھانا ختم کرنے والے تھے, اختتام کھانے کا ہونے والا تھا, تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا ہے معاشر القریش, اے قریش کے لوگوں, اے بنو ہاشم کے لوگوں, میں تم میں سے ہوں. تم میرے نسب کو بھی جانتے ہو, میرے حسب کو بھی جانتے ہو, میری بردباری اور امانت داری کو بھی جانتے ہو, میرے قول اور فعل کو بھی تم جانتے ہو. میں اللہ کا نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ اللہ کا نبی. اور تمہیں اللہ کی طرف اس کی وحدانیت اور للہیت کی طرف بلا رہا. جب حضور نے یہ اعلان کیا نا تو سب سے پہلے ابو جہل اور ابو لہب نے جناب کھانا پیچھے کر کے اس نے کہا تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں بلایا؟
اگر تم نے ہمیں کھانے کی دعوت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی نہ آتے. چھوڑ کر کھانا کھڑا ہو گیا. ابو سفیان دیگر سارے نکلنا شروع ہو گئے اور طرح طرح کے جملے کسنا شروع ہو گئے. اب سنیے بڑی دلچسپ بات. ایمان کے لیے اور تقوی کے لیے عمر کا لحاظ نہیں ہوتا. تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، وہ پھوٹنا چاہے تو بچپن میں بھی پھوٹ جاتا ہے اور نہ نکلے تو بڑھاپے تک بھی نہیں نکلتا. اگر وہ بولنا چاہے تو یوسف کی پاک دامنی کے لیے ایک بچہ بھی گود میں بول پڑتا ہے، اور اگر وہ چپ رہنا چاہے تو زندان کے وہ سپاہی چپ ہو جاتے ہیں جنہوں نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، دیکھنے کے باوجود جھوٹ بول دیتے ہیں. مولا کائنات نے کہا بھائی تم بتاؤ نا یار، قریش والوں، بنو ہاشم کے سارے ہی وڈیرے بیٹھے ہو، میری کون مدد کرے گا؟ کیونکہ آپ آگے کا جو راستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے. میں نے اللہ کی توحید کا جب پیغام دینا ہے تو جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں علیحدہ بت ہے، ہر گھر میں علیحدہ خدا ہے، انہوں نے تو میری مخالفت کرنی ہے. تو آپ میرے رشتہ دار ہو تو بتاؤ تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ تم میں سے میری کون مدد کرے گا؟ بڑے بڑے رؤساء قریش کے، بنو ہاشم کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ جناب میں آپ کا ساتھ ہوں. کسی کی ہمت نہ پڑی. حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق آتا ہے آپ کھانا کھلا رہے تھے اور ایک کونے میں کھڑے تھے. کھانا کھلا رہے تھے اور ایک، اب کھانا وہی کھلاتا ہے نا جو گھر کا میزبان ہوتا ہے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں. اب مجھے سچی بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، جب حضور نے کہا تم میں سے کون میری مدد کرے گا، جب کوئی بھی نہیں نہ بولا تو یہ سوال علی کے متعلق تھا ہی نہیں. یہ سوال تو ان مہمانوں کے لیے تھا جو بلائے گئے تھے، یہ علی کے لیے سوال نہیں تھا. لیکن بعض اوقات سوال کسی کے لیے نہیں ہوتا لیکن جواب وہ اس لیے دیتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے کہ جب سارے خاموش ہو گئے کسی نے جواب نہ دیا تو حضور نے اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا، پھر کہا بھئی تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ پھر بھی کوئی نہ بولا. نبی پاک علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ یہ جملہ دہرایا تو مولا کائنات نے کہا جی میں آپ کی مدد کروں گا. سنیں میں آپ کی مدد کروں گا. میں آپ کی مدد کروں گا. اچھا نبی پاک علیہ السلام کا جواب کیا بننا تھا؟ یہاں پر جواب یہ علی آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں. مطلب میرا سوال تو اسے ہے ہی نہیں ہے، تو آگے ہی میرے ساتھ. پھر جب ان سے پوچھتے ہیں تو حضرت علی پھر کھڑے ہو جاتے. تو یہ جو بار بار مولا کائنات کا کھڑے ہونا ہے یہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے. بھئی کوئی بھی آدمی نہیں کھڑا ہو رہا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہے کہ حضور بار بار پوچھ رہے ہیں. تو کوئی نہیں آ رہا تو میں کھڑا ہو کر حضور کی بات کو تائید کروں. حضور کی بات کی تو یہ تائید کرنا در حقیقت میں انہوں نے ادب مصطفیٰ میں کی. باقی یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں آپ کی مدد کروں گا، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی حضور کے ساتھ. یہ نکل گئے، انہوں نے بڑے جملے کسے اور طرح طرح کی باتیں کر کے نکل گئے. پھر سنیے کیا بات. ٹائم تھوڑا ہے تو میں آپ کو بتاتا کہ مولا کائنات کو اللہ نے کتنے وصف عطا فرمائے ہیں. جو پہلے نبی گزرے نا، نبی جتنے نبی گزرے ان نبیوں کے رموز و حقائق اور ان نبیوں کے فیوز کو اللہ نے مولا علی کے اندر رکھا ہے. اور یہاں تک حضور نے خود فرمایا کہ علی تیری مثال اس امت کو درکنار، پہلی امت کے اندر بھی تیری مثال کوئی نہیں ہے، پہلی امم کے اندر بھی کوئی مثال نہیں ہے. چلے گئے لوگ، چلے گئے. مولا کائنات نے کہا علی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میں تو اسے تو پوچھ نہیں رہا کہ تو میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، تو میرے ساتھ ہے، تو بار بار کیوں کھڑا ہو رہا تھا؟ تو مولا کائنات نے بڑا ایمان بڑا اور بڑا سرور بڑا اور بڑا قابل رشک جملہ بولا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آج بھی آپ کے ساتھ
بے شک علی کے بازو کے اندر اتنی جان نہیں، لیکن علی کل بھی آپ کے ساتھ ہے، اور علی آنے والے ہر مصیبت میں آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اپنے سینے سے لگایا مولا کائنات، وقت گزرا۔ اب سنیے، صرف یہی نہیں بات، میں یہاں پر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ جب غزوہ خندق ہوا، اور غزوہ خندق مدینے کے اندر رہ کر لڑا ہے، مدینے کے چاروں اطراف پر بڑی لمبی چوڑی گہری خندق کھود دی گئی، دشمن آئے تو وہ خندق عبور نہ کر سکے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کے اندر مختلف جگہ پر پڑاؤ کر دیا۔ کفار جب حملہ کے لیے آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا اتنی بڑی خندق ہے، چکر لگایا چاروں طرف، کہیں سے عبور نہ کر سکے، اور ناکام ہو کر باہر بیٹھ گئے، اور وہاں سے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دی۔ جب ان کے ترکش سے تیر بھی ختم ہو گئے تو اب انہوں نے محاصرہ کر دیا مدینے والوں، کوئی اندر آ نہیں سکتا، باہر جا نہیں سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بندوبست کیا تھا راشن کا، کہ اگر ہمارا محاصرہ ہو جائے تو تقریباً مہینہ 2 مہینے تک ہمیں راشن کی ضرورت نہ پڑے۔ انہوں نے محاصرہ کر دیا۔ تو ایک آدمی ان میں سے، جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، وہ بڑا طاقتور آدمی تھا، اس کی عمر تھی 90 سال، لیکن وہ 1000 آدمی پر جری باری تھی، بڑی طاقت کا مالک آدمی۔ تو وہ جناب خندق کے کبھی ادھر جاتا، اس نے نا ایک جگہ ڈھونڈ لی، فاصلہ تھوڑا کم تھا، پتھر کی وجہ سے فاصلہ کم تھا، تو اس نے اپنے گھوڑے کو بڑا دور سے دوڑا کے لایا اور خندق عبور کر۔ جب اس نے خندق عبور کی اور وہ دوڑ کر نا مسلمانوں کے مجمع کے سامنے آیا، اور عین نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، بھئی ہے تمہارا کوئی اندر، تمہارے اندر میرا مقابلہ کرے۔ تو اس کا جو دبدبہ تھا اور اس کا جو روب تھا وہ بہت سخت تھا، سارے لوگ اسے جانتے تھے یہ فلاں آدمی ہے، تو کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا۔ تو جب اس نے کہا نا کہ ہے تم میں کوئی مقابلے کے لیے، تو پہلے ہی جملے میں مولا کائنات کھڑے ہو۔ عمر بھی اتنی زیادہ نہیں مولا کائنات کی، اور اس کے مقابلے کے اندر بالکل آپ نوجوان۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے جب دوسری مرتبہ للکارا، پھر خاموشی، علی پھر کھڑے ہو، پھر حضور نے کہا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب اس نے للکارا، مولا کائنات کھڑے ہو گئے، تو حضور نے اجازت فرما دی، کہا علی جا۔ اپنا امامہ اتار دیا، چادر اتار کے دی، تلوار ذوالفقار لی، مولا کائنات چلے۔ جو ہی آپ نے قدم آگے کی طرف رنجا فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کو، جس نے اسلام کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے۔ چلے، جو ہی قدم اٹھایا فرمایا علی تیرا یہ چلنا، حضور پیچھے فرما رہے منقبت مناقب حضور بیان کر رہے ہیں، مولا کائنات چلنا، کہا علی تیرا یہ چلنا ایک طرف اور سارے لوگوں کی نیکیاں ایک طرف، چلے علی۔ تو جب مقابلے میں گئے تو وہ گھوڑے پر سوار تھا، مولا کائنات پیدل تھے، وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اور اس نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو طالب کا وہ دوست تھا، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں لڑوں گا، میرا بھتیجا ہے، تیرا باپ میرا بڑا دوست اور ہے بھی تو بچہ ہے بھی، تو نے اپنی زندگی میں بڑی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں اور کچھ دیکھنا ہے، تو چلا جا واپس، میرے مقابلے کے لیے کسی اور کو بھیج، میں تیرے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتا۔ مولا کائنات نے پتہ کیا جواب نے ارشاد فرمایا، مسکرا کر کہا علی کبھی واپس جانے کے لیے آتا نہیں، واپسی کا لفظ نہیں، میں تو لڑنے کے لیے آیا ہوں، تیری کیا مرضی؟ کہا یار تو میرا بھتیجا ہے، تیرا باپ میرا بڑا دوست تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، تو نہیں نا اگر لڑتا تو میں تو تیار ہوں لڑنے کے لیے، لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اپنا ڈیفینس کر لے۔ اب اس نے بڑا وہ حیران، اس نے کہا
یار ایسے جملے تو میں نے سارے 90 سال میرے ہو گئے ہیں عمر کے، میں نے ایسے جملے نہیں سنے، پر تو اگر مقابلے کے لیے آئے گیا تو پھر تو اپنا زور آزما لے، تو اپنا زور آزما، اگر میں نے تو اس پر وار کیا تو بچہ ہے، پہلے وار میں تمہیں ختم کر دوں گا، اور لوگ یہ کہیں گے اتنا بڑا پہلوان ہو کر اس نے بچے کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ وار کرے۔ آپ نے فرمایا علی کسی پر وار نہیں کرتا، علی کسی پر وار نہیں کرتا، تو اپنا وار کر۔ لیکن اس نے بہت تحمل سے بہت کوشش کی، لیکن اس نے وار نہ کرنے کی کوشش کی کہ میں نہ ہی کروں، لیکن مولا کائنات نے کہا تو وار کر۔ تو جب اس کو اسراء کے بعد اس نے وار کیا تو مولا کائنات نے اپنے بائیں ہاتھ پر اس کے وار کو روک لیا۔ وہ خود اس کا یہ وار کتنا زیادہ تھا، تاریخ کی کتب بتاتے ہیں کہ وہ بہت پہلوان آدمی تھا، اور یہ واحد مولا کائنات کی ہستی ہے جنہوں نے اس کے وار کو روکا۔ جب روکا تو پلٹ کر مولا کائنات نے جب اس پر وار کیا تو اس نے فولادی خول پہنا ہوا تھا سر پر، زرہ اور بڑی چیزیں اس نے پہنی تھی، اور اس کے سر کو کاٹ کر خول کو، یہ تلوار اس کے سر پر لگی، خول کو کاٹا، اس کے سر کو کاٹا، گردن کو کاٹا، اس کے جسم کو کاٹا، دو حصوں میں تقسیم کر کے زمین کے اندر تلوار چلی جاتی۔ مولا کائنات کا جب یہ وار ہوا تو گرد و غبار اڑی، مسلمان پیچھے سے دیکھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے۔ اب جب گرد و غبار ہوا کے اندر زیادہ ہو گئے تو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا آج کا جو وار ہے، جو ضرب ہے تلوار کی، جو آج کی ضرب ہے وہ دارین کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس پر کئی اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو جب گرد و غبار ختم ہوئی تو دیکھا کہ بھئی وہ تڑپ رہا ہے، اور مولا کائنات نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، واپس پلٹے۔ یہ 3 مرتبہ مولا کائنات ہے، 3 مرتبہ آپ کھڑے ہوئے، حضور نے بٹھایا، بے ہی نہیں جب آپ بچپن کے اندر تھے 3 مرتبہ کھڑے ہوئے، میں آپ کی مدد کروں گا، حضور نے کہا بیٹھ۔ اب جی یہ 3 مرتبہ کھڑے ہوئے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت فرمائی اور اس بات کی بھی وضاحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا علی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو مرتبہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ تیرے ہی مقدر کے اندر ہے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اب حضرات محترم، مولا کائنات شیر خدا کرم الوجہ الکریم کی بے شمار فضائل ہیں، ان میں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر کی طرف ہم نے چڑھائی کی تو 3 دن ہم مسلسل اس پر حملہ کرتے رہے تو خیبر فتح نہ ہوا۔ تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے کہا بھئی آرام کرو سارے، اب کل ہم حملہ کریں گے، اور کل میں اپنا لشکر کا سپہ سالار اسے بناؤں گا، جھنڈا اسے دوں گا جس سے میں پیار کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں وہ رات جو گزری تو میری آنکھ سے آنکھ نہیں لگی، پوری رات میں دعا کرتا رہا، یا اللہ وہ بندہ میں ہو جو بتایا، تو حضور نے بتایا نہیں تھا وہ بندہ کون ہے، نشانیاں بتا دی تھی، وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اضطرابی کیفیت تھی کہ اب کون ہوگا وہ۔ تو فرماتے ہیں ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ کاش صبح وہ جھنڈا ہمیں عطا ہو۔ جب صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی گئی تو سارے لوگ، جب خواہش ہو نا انعام لینے کی، 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک آدمی محنت کرتا ہے، دوسرا دعا کرتا ہے۔ محنت اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، مجھے کامیاب کر دے۔ تو سارے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجمع پر نظر دوڑائی، پھر دوڑائی، وہ کہا اینا علی، علی مجھے نظر نہیں آ رہا، اشوب چشم میں مبتلا ہے، کہا بلاؤ یار علی کو بلاؤ۔ اب جب علی کو بلایا گیا
تو مولا کائنات کی دونوں چشمان مقدس جو تھی وہ شدید بیماری کی وجہ سے ان میں سے پانی جاری تو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، اپنا لاب دہن نکالا، اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کی آنکھوں کو لگایا، بس ایسا لگایا علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پہلے ان کو علاج کیا، علاج کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا دا، کیا علی جا اللہ نے فتح کو تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ مولا کائنات گئے، آپ کو پتہ ہے واقعہ کا، آپ نے سنا ہے، لیکن اصول برکت کے لیے میں دہرا دیتا ہوں۔ مولا کائنات جب گئے، خیبر کا قلعہ مضبوط قلعہ، اس کے دروازے مضبوط ہیں اور اس کے اندر انٹری کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے ایک دروازے کا، تب بھی تو فتح ہونا مشکل ہے۔ جب مولا کائنات گئے تو آپ نے اس دروازے کو کھیڑ دیا اور اس دروازے کو آپ نے ڈال کے طور پر استعمال کیا۔ ڈال وہ ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے، جس سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وار کی جاتی ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ آپ کی تلوار بھی اتنی ہلکی ہونی چاہیے کہ آپ اسے وار کرنے میں آسانی محسوس کریں، اور ڈال بھی اتنی وزنی ہونی چاہیے جسے آپ ایزی آرام سے اٹھا سکیں۔ تو مولا کائنات نے جس چیز کو ڈال بنایا وہ دروازہ تھا، اتنا بڑا دروازہ تھا کہ 40 لوگ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ مولا کائنات نے اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھا لی، جب وہ اٹھا کے آگے بڑھے تو سارے یہودی بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جس نے اتنا بڑا دروازہ بائیں ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس کی دائیں ہاتھ کی قوت کیا ہوگی، اور جس کے ہاتھوں میں یہ قوت ہے وہ پتہ نہیں خود کتنا صاحب قوت ہے۔ تو باقی سارے اور ان کا ایک مقابلہ کرنے والا مرحب آیا تو اس کو آپ نے اس سے گفتگو فرمائی۔ آپ وہ گفتگو بڑی دلچسپ ہے، جب بھی سنیں آپ اور آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا ہے، جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ گفتگو بڑی دلچسپ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا بھائی میں مرحب ہوں، کوئی بڑا پہلوان ہوں، آج تک میں نے کوئی مار کا ہارا نہیں، میں جیتنا والا۔ تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں علی ہوں، حیدر کے 20 معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے حیدر، اس شیر کو بھی کہتے ہیں جو اپنے شکار پر بے خبری میں نہیں پڑتا، اپنے شکار کو خبردار کر کے اس پر وار کرتا۔ بے خبری میں تو بزدل پڑتا ہے، کسی نے آنکھیں بند کی ہوں تو اس کو گولی مار دینا کمال نہیں، کوئی سویا ہو تو اس کو قتل کر دینا کمال ہے، اس کو جگا کر بتا کر اس پر وار کرنا یہ حیدر کا کام ہے۔ کبھی آپ نے ایسا وار نہیں کیا، ہمیشہ مولا کائنات نے اپنی ڈیفنس میں تلوار اٹھائی، جب بھی وار کیا دوسرے کے وار کو روکا، جب اس نے وار کر لیا تو پھر آپ نے وار کیا۔ آپ نے کبھی ایسا وار نہیں کیا، کبھی زندگی میں موقع نہیں آیا کہ آپ کا دشمن بے خبر ہو آپ اس پر وار کر دیں۔